کچھ سمجھا ہی نہیں تھا اور آج اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، وہاں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، وہاں کوئی آپ کے ساتھ میں آنے والا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتی ہیں، آگے روایات میں آتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، انسان جنتی جنت کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب آپ کا اعمال نامہ ملے گا، اعمال نامہ ملنے کے بعد میں ایک اللہ کی بارگاہ میں ترازو ہوگا، اس ترازو پر آپ کے گناہ رکھے جائیں گے، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اب آپ کا اعمال تل رہے ہیں، آپ کی نیکیاں تل رہی ہیں، آپ کے گناہ تل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ، سرکار فرماتے ہیں کہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ایسے عطا فرمائے ہیں، اگر انسان ان دو کلموں کا ورد کرتا رہے، ان دو کلموں کو اپنی زبان سے ادا کرتا رہے، تو جب اس کے پلڑے میں، اس کے ترازو میں نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ دو کلمے اللہ کی طرف سے اس کے ترازو میں رکھے جائیں گے تو اس کے تمام گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ دو گناہ، وہ دو کلمے، وہ دو جملے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو جائیں گے، وہ مٹا دیں گے۔ سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ دو کلمے کون سے ہیں جو انسان کی مغفرت کرا سکتے ہیں، جو انسان کی بخشش کرا سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں پہلا کلمہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا کلمہ یہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ جو انسان ان دو کلموں کو پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو کلموں کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کلموں کا ورد کریں، اپنی زبان سے ان کلموں کو ادا کریں۔ آئیے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، یہاں معصوم کوئی نہیں ہے، انسان ہیں، بشری تقاضے کے تحت ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن سمجھدار وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جب رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر جائے تو بستر پر جانے کے بعد جب سونے کا وقت ہو تو اپنے دل میں تہیہ کرے، اپنے پورے دن کے بارے میں غور و فکر کرے کہ آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نماز چھوڑی ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں یقیناً، اور سوچے کہ اگر میں آج کی رات میں سونے کے بعد میں صبح کا سویرا مجھے دیکھنے کو نہ ملا، کل کا سورج مجھے دیکھنے کے بعد نہ ملا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ انسان بستر پر لیٹے، اپنی موت کو یاد کر کے لیٹے، اور جب موت کو یاد کرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ رب کائنات میں نے جتنے گناہ کر دیے ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً اللہ کی ذات اس قدر تواب ہے، اس قدر غفار ہے، اس قدر رحمان ہے، جب جب توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تب تب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تب تب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، آپ گناہ کرتے ہیں لیکن اسلام نے آپ کو گناہوں کو مٹانے کی چیزیں دی ہیں، آپ کو نیک اعمال کرنے کے ذریعے دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار مسلک امام اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جناب مداح رسول عبداللطیف حسام مرغوبی مداحی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے 5 حقوق کو ادا کرے۔ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا اگر کوئی تمہیں سلام کرے، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو جتنی زور سے اس نے سلام کیا ہے اتنی زور سے اس کے سلام کا جواب دیجیے۔ سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک سلام کرنے کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ کم و بیش 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان کے درمیان کی نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں محبتوں کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور جس انسان نے سلام کو سننے کے بعد میں سلام کا جواب نہ دیا، سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے والا سنت ادا کرنے کے بعد میں اس نے اپنی نیکیوں کو حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، آپ نے واجب کو ترک کیا ہے، آپ نے واجب کو چھوڑا ہے، اور واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے آپ گناہگار ہو گئے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کو معلوم ہو، جانتا ہو، پہچان ہو یا نہ ہو، حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے اور سلام کا جواب دے، یہی میری امت کے لیے پہلا حق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دوسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے، کوئی بیماری میں ملوث ہو گیا، کوئی بیماری میں گرفتار ہو گیا، تو اب اس کے پڑوس پر، اس کی بستی والی پر، اس کے رشتہ دار پر لازم ہے، ضروری ہے، حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے کر جائے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ جائیں گے، کوئی مسلمان بیمار ہوگا، ایک دوسرے مسلمان کو دیکھنے جائے گا، فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب آپ بیمار ہوئے یا کوئی بیمار ہوا اور مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے گیا، تو اگر آپ رات میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیکھنے کے وقت سے لے کر کے اگر آپ رات میں گئے ہیں تو صبح تک اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ صبح کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو شام تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ آج قوم کا حال یہ ہے، آج معاشرے کا حال یہ ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہم بدلہ دیتے ہیں کہ فلاں ہمیں دیکھنے کے لیے آیا تھا تب ہم دیکھنے جائیں گے، اگر ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا تب ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن میرے عزیز، جو دیکھنے کے لیے آ گیا وہ بھی بہتر ہے، جو نہیں آیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے درمیان ہے۔ آپ کے اوپر لازم یہ ہے، آپ کے اوپر ضرور یہ ہے، چاہے کتنی بھی آپ کی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اختلاف ہو، لیکن جب کسی مسلمان کی پریشانی کو سنیں آپ اس کے گھر پر جائیں تاکہ اللہ کے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال میں بدلہ نہیں دیکھنا ہے۔ قوم یہ نہ سوچے کہ میرے گھر پر کون مرے ہوئے میں آیا تھا، کون میرے دفینے میں آیا تھا، میرے گھر والوں کے دفینے میں آیا۔ نہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ اللہ نے حق رکھا ہے کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کے جنازے میں شامل ہو، اور صرف جنازے میں شامل ہونے کے بعد آپ کو چلنا نہیں ہے، اس پورے جنازے میں سب سے افضل یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کو جنازے کی نماز ادا کرنا، آپ کو جنازے کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ انسان کے مرنے سے لے کر قبر میں اتارنے تک سب سے زیادہ ثواب کا اگر کام کوئی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کو ادا کرنے میں ثواب رکھا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات جنازے میں جاتے ہیں، لیکن جنازے میں جانے کے بعد سائڈ سے کھڑے ہو گئے، دور کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ سے اعتراض کرتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ جس جنازے میں گئے ہیں آپ حضرات اس کی نماز جنازہ کو ادا کریں، اس کے اندر ڈبل فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرما دے، اور اگر مرنے والے کی مغفرت ہو چکی ہے تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے۔ لہٰذا اس بات پر انسان کو توجہ دینا چاہیے۔ چوتھی بات سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے یہاں پر کوئی دعوت لے کر کے آ جائے تو میری امت کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اور قبول کرنے کے بعد وہاں پر حاضری دیں۔ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں الگ بات ہے، لیکن وہاں پر جانا ضرور ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو کھانا بھی کھائے، اگر کوئی دعوت لے کر کے آیا ہے تو بغیر کسی شرعی وجہ کے انسان کو ایک
مسلمان کو دوسرے مسلمان کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے پاس والے کو بیٹھ کر کے یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ بہت ساری تفصیل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ نمازیں ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، آپ کوشش کریں پڑھیں، لیکن یہ جو حقوق آپ کو بتائے گئے ہیں ان حقوق کو ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اور آپ جس اپنے عزیز کی، جس بھائی کے چہلم کی فاتحہ میں ہیں، 40ویں کی فاتحہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر یہ خصوصیت رکھی کہ لاکھ جھگڑا ہوتا، لاکھ برائی ہوتی، لیکن اگر کسی کے دکھ کو سن لیتے، کسی کی پریشانی کو سن لیتے، کسی کی بیماری کو سن لیتے، تمام چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے اس کے لیے، اس کے علالت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے ضرور چاہتے ہیں۔ انسان چلا جاتا ہے، اپنی بھلائیاں، اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیاں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ انسان یہاں پر جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ آج ہم کسی کے 40ویں میں ہیں، کل ہمارا بھی دفینہ ہونا ہے، ہمارا بھی 40واں ہونا ہے۔ یہاں دائمی طور پر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے کہ جو جانے سے پہلے اپنے اعمال کو سدھار لے، اپنا حسن اخلاق کر لے اور اس قابل بنا کر کے جائے کہ جب دنیا سے جائے تو ہر انسان کو افسوس ہو کہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ فلاں عادت کا بہت بڑھیا تھا، فلاں کردار کا بہت بڑھیا تھا۔ یقیناً جس انسان کی تعریف بھلائی کم و بیش 40 افراد کر دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی دنیا سے چلا جائے اس کو جب بھی یاد کرو، اس کی بھلائی سے یاد کرو، اس کی نیکی سے یاد کرو، اس کی اچھائی سے یاد کرو، اس کی اگر برائیاں ہیں وہ اس کی اور اللہ کے بیچ میں ہیں۔ آپ کا بھائی، آپ کا عزیز اگر آپ سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو آپ کو اس کی ہمیشہ اچھائی کرنا ہے، اس کو جب بھی ذکر کرنا ہے اچھائیوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں قصداً 7 جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔